حضرت علامہ منظر نواز صاحب قبلہ خلفائے راشدین کانفرنس۔ حضرات محترم، اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کون ہے ابو بکر صدیق؟ میں تھوڑی دیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اصلاحی پہلو پر گفتگو کروں گا۔ ابو بکر صدیق کو ماننا ہے اور ماننے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، خدا کی قسم قیامت تک کتنے فرقے ہوں گے آپ جانتے ہیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا ہے پہلے لوگ دیوبندی اور وہابی سے بچا کرتے تھے، اب تو ایسا وقت آ گیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ صبح ہوں گے تو مومن اٹھیں گے تو مومن ہو کر، اور شام ہوتے ہی کافر ہو جائیں گے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں ذرا غور کیجئے گا، آپ کو احساس ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی صبح تک کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، لیکن 73 فرقے ایسے ہوں گے ہر فرقہ کہے گا ہم حق پر ہے، ہر فرقہ کہے گا ہم صداقت پر ہے، ہر فرقہ کہے گا ہمارا قدم سارا ہے راستے پر ہے۔ لیکن میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 73 فرقوں میں جنتی فرقہ کون ہوگا؟ نبی نے فرمایا قالوا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر زندگی گزارے گا وہی جنتی ہوگا، وہی فرقہ جنت کے راہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جنتی کون ہوگا؟ جو نبی اور صحابہ کے طرز عمل پر زندگی گزارے گا، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارے گا، وہی جنتی ہوگا۔ محبت آپ بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، عشق آپ بھی کرتے ہیں، عشق ہم بھی کرتے ہیں، ہم عشق اسی کرتے ہیں۔ محبت انہوں نے کی ہے، عشق انہوں نے کیا ہے، عقیدت انہوں نے رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے، ابو بکر صدیق جب مصلی پہ گئے تو مصلی کو پیچھے ہٹا لیا۔ کسی نے پوچھا اے ابو بکر صدیق آپ جو ہے محراب سے اپنے مصلی کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، امامت کرنے کے لیے آئے ہیں، آج آپ کو بڑھایا گیا ہے، امیر المومنین آپ ہیں، آپ کا رتبہ تمام صحابہ میں، تمام دنیا کے لوگوں میں انبیاء کے بعد اگر صحابہ میں دیکھا جائے سب سے زیادہ رتبہ آپ کا ہے، مرتبہ آپ کا ہے، منصب آپ کا ہے، بلندی اللہ نے آپ کو دی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو محبت آپ نے کی ہے۔ محبت تو سب نے کی، لیکن ابو بکر آپ کی محبت کا کوئی مثال نہیں۔ ابو بکر صدیق صبح سے شام تک میرے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن رات جب ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر رات ہو گئی ہے، ابو بکر اپنے گھر گئے اور میرے مصطفیٰ اپنے حجرے میں آئے، گھر گئے اور جانے کے بعد تھوڑی دیر ابو بکر گھر میں ٹہلتے ہیں اور ٹہل کر پھر نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار سوتے ہیں، اللہ اکبر، دروازہ بند ہے، آپ سمجھیں پردہ لگا ہے، ابو بکر صدیق کو قرار نہیں آتا ہے، بے چینی چھا جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے جہاں پر قدم پڑتے ہیں، میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جو فائدہ ہے وہیں ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک وقت نہیں، ایسا نہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پورا کے پوری رات جو ہے بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی یہ جبھی کبھی یہ جو ہے الحمدللہ رخسار اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں، کبھی یہ رخسار سے ساری رات کاٹ لیتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جب دیکھا تو فرماتے ہیں سنگے درے چالا پر کرتا ہوں جمی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان خلفائے راشدین علامہ منظر نواز صاحب قبلہ کہ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی، دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی۔ یہ میرے مفتی اعظم کا فیض ہے، جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے اللہ اکبر، اپنے رخسار پہ ساری رات کاٹ دینا۔ جب میرے مصطفیٰ خدا کی قسم فجر کا وقت ہوا، میرے مصطفیٰ فاشا نبوت سے جو ہے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ ابو بکر صدیق ہے، سویا ہے۔ آنے لگے، نبی کو ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر نے نبی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کب سے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ساری رات یہاں قرار نہیں آیا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، غلام چاہتا ہے
کہ جب آمنہ کا لال حجرے سے باہر آئے تو نبی کی نظر اگر سب سے پہلے پڑے تو ابو بکر پر پڑے، اور ابو بکر یہ چاہتا ہے اگر آنکھ کھلے تو مصطفیٰ کا چہرہ سا۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ارے اٹھا دو بھائی، اٹھا دو یا رسول اللہ۔ اچھا، آپ نے مصلی کو پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ صحابہ نے کہا اپنے مصلی آپ نے پیچھے ہٹا لیا ہے، آپ کو وہیں پر رہ کر کے نماز پڑھانی ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کا رتبہ اونچا ہے، مقام بلندی اونچی ہے، اللہ نے وہ رتبہ مقام دیا ہے، آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں میں تو نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے جہاں میرا سجدہ پڑے کہیں اور نہ ہو۔ ارے میری کیا شان ہے، جہاں نبی سجدہ کرے غلام وہی سجدہ کرے۔ ابو بکر کو گوارا نہیں، اسی لیے مصلی پیچھے ہٹا لیا ہے، جہاں نبی کا پیر رہتا تھا ابو بکر کا سر وہیں سجدہ۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا عاشق تو بتائیں، ہے کوئی دیوانہ تو بتائیں، ہے کوئی غلام تو بتائیں۔ آقا کا قدم جہاں پہ لگا ہے غلام چاہتا ہے کہ قدم وہیں پر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کے پاس ابو بکر کا سر رکھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے، عمر فاروق کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ رات میں جب سوئے تو صحابہ کی زندگی بچوں کو پڑھا کر سنائے، اور بچے کو سناتے سناتے بچے کو نیند آ جائے۔ جب یہ بچہ پڑھا ہوگا تو غلام مصطفیٰ بھی ہوگا، غلام صحابہ بھی ہوتا نا۔ حضرات اپنے بچوں کی زندگی کو آج حضرت ایک جملہ میں یہاں پر رک کے کہنا چاہتا ہوں، چاروں خلفائے راشدین پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، یہ چاروں میں سے ایک صحابی، اور میں آپ کو بتاؤں میرے نبی نے سب سے پہلے جنت کی بشارت ابو بکر صدیق کو دی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان پہ قربان جائیں، ہزاروں جان قربان۔ کیا کہا تھا ابو بکر صدیق نے؟ علی آؤ، علی آئے، کہا صدیق نے کہا علی ایک بات بتاؤ، نبی کو غسل تم نے دیا؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ علی تم نے نبی کو غسل دیا، اور میرے مصطفیٰ کو کپڑے کتنے دیے؟ کفن کے، کہا 3۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا غلام کی بھی خواہش ہے کہ غسل مجھے تم علی پہنا، علی کپڑا بھی مجھے پہنا لا۔ لیکن علی ایک بات سنو، صحابہ کہتے کسے ہیں؟ ایمان کتنا پختہ کا سنو، جب مجھے نہلا دینا، کفن پہنا دینا، تو میرے جنازے کو میرے مصطفیٰ کے روضے کے قریب لے جانا۔ اب ایمان دیکھیں، قریب لے کے جانا، حجرے کے قریب لے جا کر کے کہنا کہ یا رسول اللہ غلام آیا ہے، اجازت ہو۔ اجازت کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو زندہ ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، یا پھر میں نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ اجازت کس سے مانگی جاتی؟ ساری صداقت اندر ہے، میں جانتا ہوں اندر ہے تو کہوں گا اندر آؤں کہ نہیں آؤں؟ اجازت ملے گی تو آ جاؤں گا، اجازت نہیں ملے گی تو اگر پتا چلے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو اجازت مانگی جائے؟ ابو بکر صدیق کا ایمان، جب مجھے نہلا دھلا کر لے جانا تو نبی کے روضے کے قریب لے جا کر کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے۔ میں علمی بات، اور یہاں جیسے آدمی سمجھے گفتگو اسی انداز کی ہونی چاہیے۔ آپ کے خطیب و امام بہت بڑے عالم دین ہیں، قدر کریں۔ آپ کے اساتذہ جو ہے ادارے کے بہت لاجواب ہیں، ان کا آپ احترام کریں، لیکن آپ ہیں، آپ کو اسی انداز میں سمجھائیں۔ خدا کی قسم جب لے کر گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ غلام کو لایا گیا ہے، آپ کا عاشق آیا ہے۔ ایمان کتنا پختہ ہے۔ نبی 2.5 سال، کہہ دو سبحان اللہ۔ ظالم کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان ظالموں سے کہیے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ کیا بک رہا ہے؟ جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔
نبی کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی. کہیں گے اگر نبی آپ کے زندہ ہے. پاکستان میں ایک سوال ہوا حضرت کہ اگر آپ کے نبی زندہ ہیں تو زندوں کو کیوں دفن کیے؟ سوال آ گیا تھا حضرت. کہا کہ اگر آپ کے نبی زندہ ہیں, بولیے نا, مانتے کہ نہیں؟ بولیے نا, بولیے سبحان اللہ. مانتے ہیں نا نبی؟ نبی ہاں, تبھی تو شاعر کہتا ہے وہ محض التفات ہے جو چاہو مانگ لو, میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو. تو بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھٹ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان گنبد خضرا. خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو, غلط سمجھتے ہو, پھر کیوں وہ کام کرتے ہو؟ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو نماز میں پھر کس کو سلام کرتے ہو؟ کہا اگر نبی زندہ ہے, سوال, نبی تمہارے زندہ تو دفن کیوں کیے؟ میں نے کہا کہ اچھا, نبی کا رتبہ سب سے افضل, کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر میرے نبی کا رتبہ تمام نبیوں میں افضل. میرے نبی کا رتبہ تمام نبیوں میں افضل. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا نہ کرتا, نہ یہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے ہوتے, نہ زمین ہوتی, نہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتا. یہ سب نبی کا صدقہ, کہہ دو سبحان اللہ. کہ اگر نبی زندہ ہے تو کیا زندے کو دفن کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ, اگر میں دلیل قرآن سے دے دوں, اب قرآن کو نہیں ماننے والا کیا رہے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو نبی کا رتبہ تو بہت بلند و بالا ہے. اگر کوئی مومن, کوئی مسلمان, کوئی نبی کا دیوانہ جہاد میں نکلے, میدان میں جائے اور میدان میں جا کر اسلام کے لیے جنگ کی اور وہ شہید ہو جائے, شہید ہو جائے, اسے دفن کر دیا جائے, اب اسے کیا کہو گے؟ زندہ کہو گے یا مردہ؟ کہو گے کہ مولانا وہ تو شہید ہو گیا. میں نے کہا سوال وہ نہیں ہے, وہ شہید ہو گیا, زمین کے اندر دفن ہے, اسے تم زندہ کہتے ہو یا مردہ؟ خاموش ہو گیا. میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, مار دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. تو اگر میدان میں جا کر جہاد کرنے والا قرآن جو ہے شہادت دے رہا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ شہید زندہ ہے, اگر شہید زندہ ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ مصطفیٰ زندہ ہے, وہ آقا زندہ ہے. سبحان اللہ. اور ابو بکر صدیق کا عقیدہ بتا رہا, ابو بکر صدیق کا عقیدہ بتا رہا, 2.5 سال ہو گئے, میرے نبی زندہ, لے کے جانا, کہہ دو سبحان اللہ. اچھا, کہتے ہیں اگر نبی زندہ ہے تو ایک بات بتائیے, زندوں کو دفن نہیں کیا جاتا. میں نے کہا آپ کے یہاں دھان ہوتا ہے, علاقے میں دھان ہوتا, دھان میں 2 کوالٹی ہوتی ہے, ایک دھان ہے, ایک پتان ہے. پتان کو جلا دیا جاتا ہے, دھان کو سائڈ کیا جاتا ہے, پھر 1 سال ہونے کے بعد اسی دھان کو پانی میں ڈالا جاتا ہے, اس سے قوم نکلتا ہے. میں نے کہا جو پتان تھا اس کو آپ ڈال کے دیکھیے, کہ مولانا جلا دیے ہیں. میں نے کہا یہ دھان ہے اور دھان کو پانی میں ڈال کے کیا کرتے ہو؟ کہ مولانا یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے, اسی لیے زمین میں ڈالا جاتا ہے, اس سے قوم نکل کر آتا ہے, پھر دھان باہر آتا ہے. پتا چل گیا خدا کی قسم جو پکا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں, جلایا جاتا نہیں. اسی یقین کے ساتھ سنو, جو مصطفیٰ ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے, اللہ اسے زندہ. زور سے بولو, زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں, تبھی تو پھر کہا کہ جا کر کے کہہ